بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بغداد کے اندر ایک ولی اللہ تھا۔ اس ولی اللہ کا پورا بغداد مرید تھا، لیکن بغداد کے اندر ایک تاجر رہتا تھا جو اس ولی اللہ سے نفرت کرتا تھا اور ہر وقت اس ولی اللہ کو تنقید کا نشانہ بناتا۔ اس تاجر کو جہاں چند لوگوں میں اس کے خلاف بولنے کا موقع ملتا، یہ اپنی بڑاس نکالتا، لیکن پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی تاجر اس ولی اللہ کا مرید بن گیا۔ لوگوں نے اسے پوچھا کہ تم پہلے اس پر تنقید کرتے تھے، تم اس سے سخت نفرت کرتے تھے، پھر تمہیں اس کی ایسی کون سی ادا نے متاثر کیا جس کی وجہ سے تم اس کے غلام بن گئے؟ اس نے کہا، جس ولی اللہ کا پورا بغداد مرید تھا، وہ آدمی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتا تو بغیر وضو کی یہی نماز پڑھنی شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ بعض دفعہ میں نے اسے کھیتوں میں سے پیشاب کر کے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ وہ صرف فرض نماز پڑھ کر چلا جاتا۔ میں نے کئی دفعہ امام صاحب کو بھی اور دیگر نمازیوں کو کہا کہ تم اس کو اپنا پیر مانتے ہو، لیکن یہ تو صرف فرض ادا کر کے چلا جاتا ہے، نہ ہی سنت ادا کرتا ہے اور نہ ہی نفل پڑھتا ہے، پھر یہ پیر کیسے ہوا؟ میں نے اسے کئی دفعہ خود بھی کہا کہ اے بزرگ، آپ فرض نماز پڑھتے ہیں، نہ ہی سنت پڑھتے ہیں اور نہ ہی نفل ادا کرتے ہیں، پورا بغداد آپ کا مرید ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، آخر آپ نے اتنی جلدی کہاں جانا ہوتا ہے اور آپ مسجد میں آ کر وضو بھی نہیں کرتے؟ لیکن وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتا۔ ایک دن اس تاجر نے سوچا کہ آج میں اس رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گا، اس کے لیے مجھے اپنی سنت اور نفل بھی قضا کیوں نہ کرنی پڑے۔ معمول کی طرح وہ بزرگ مسجد میں آیا اور فرض پڑھنے کے بعد مسجد میں چلا گیا۔ پیچھے وہ تاجر بھی اس کے پیروں کے نشان پر چل پڑا۔ اس نے سوچا کہ آج اس رات سے پردہ اٹھا کر رہوں گا، اور وہ بزرگ آگے اور وہ تاجر اس کے پیچھے۔ وہ ولی اللہ مسجد سے نکل کر سیدھا گوشت والی دکان پر گیا اور وہ گوشت خریدنے لگا۔ جب اس تاجر نے دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ جس کو پورا بغداد پیر مانتا ہے، وہ آدمی نماز کو ترک کر کے یہاں کھانے کے لطف لینے آیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے پکا ہوا بنا ہوا گوشت خریدا اور ساتھ میں کچھ روٹیاں خریدیں اور دوبارہ نان بھائی کے پاس چلا گیا۔ پھر اس تاجر نے سوچا کہ پورے بغداد کے اندر تو لوگ روکھی سوکھی روٹی کھاتے ہیں، لیکن یہ جناب تو یہاں بنے ہوئے گوشت کے ساتھ گرما گرم روٹیاں کھا رہا ہے اور لوگ اس کو ولی اللہ مانتے ہیں، اگر اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، اس آدمی نے پھر بھنا ہوا گوشت خریدا، بعد میں تندور والے سے روٹیاں خریدیں اور وہ ولی اللہ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ وہ تاجر اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ شاید یہ جنگل میں جا رہا ہے تاکہ لوگ اسے آبادی میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر اس سے لوگوں کا اعتبار نہ اٹھ جائے، اس لیے جنگل میں جا کر اکیلا بیٹھ کر اس کھانے سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ وہ تاجر اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ آخر دیکھتا ہوں کہ یہ آگے کیا کرتا ہے۔ وہ اس کا پیچھا کرتے چلا گیا اور ولی اللہ آگے تھا۔ جنگل میں سے گزرنے کے بعد آگے سے ایک کچی آبادی آ گئی۔ کچی آبادی میں وہ ولی اللہ داخل ہوا اور ایک جھونپڑی کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا، کنڈی کھولی، اس کے اندر چلا گیا۔ وہ تاجر بھی اس کے پیچھے تھا۔ اب وہ تاجر چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر اس جھونپڑی کے اندر کون ہے۔ جب اس نے چھپ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس جھونپڑی کے اندر ایک 80 سالہ بوڑھا بزرگ فارغ زدہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ اس ولی اللہ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اور اس کے منہ سے پانی صاف کیا، پیالے میں پانی ڈالا، اس کا منہ دھونے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے نوالا توڑ کر کھلانے لگا۔ جب یہ تاجر نے سارا ماجرا دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ آخر بوڑھا بزرگ کون ہے، اور یہ بزرگ نمازیں قضا کر کے میں تو سمجھا کہ یہ خود لطف اٹھا رہا ہے، آخر یہ اس کی خدمت کیوں کر رہا ہے؟ تھوڑی دیر گزری۔ کھانا کھانے کے بعد اس بوڑھے بزرگ نے کہا کہ بیٹا، آج مجھے پورے 14 سال گزر چکے ہیں اور تم ہر روز اسی طرح میرے پاس آتے ہو اور میری خدمت کرتے ہو۔ میں تو لاچار بوڑھا ہوں، کب تک میری سانسیں چلنی ہیں؟ آخر تم کب تک میری اسی طرح خدمت کرتے رہو گے؟ تو اس ولی اللہ نے کہا، بابا جی آپ فکر نہ کریں، یہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عبادت اور میری تسبیح کو دیکھ کر کہ لوگ میرے مرید بن گئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت کرنے سے ہی یہ سب کچھ مجھے ملا ہے۔ اس بابا بوڑھے بزرگ نے ولی اللہ کو دعائیں دی اور جیسے ہی وہ باہر نکلا، وہ تاجر اس ولی اللہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا، حضور آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا مرید بن گیا ہوں، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، میں آپ پر تنقید کرتا تھا کہ فرض کے بعد آپ سنت اور نفل ادا نہیں کرتے اور چلے جاتے ہیں، اور ایک ولی اللہ کا یہ کام نہیں ہو سکتا، اس لیے میں آپ پر تنقید کرتا تھا، لیکن اس کے پیچھے کیا ماجرا تھا یہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہی پتہ چل گیا۔ دوستو، بزرگ ولی اللہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ جب آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے مرید کے ساتھ ایک محبت کا انوکھا واقعہ بھی سناتے چلیں۔ واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب نئے اجمیر شریف آئے تو اپنے کپڑے کا خیمہ لگا کر اس پر رہتے تھے۔ تو ایک نوجوان جو باہر رہتا وہ تھوڑے عرصے کے لیے اجمیر آیا۔ کچھ دنوں کے لیے پڑھائی سے فارغ ہو کر
اجمیر میں رہنے والا تھا لیکن تھوڑا سا دور رہتا تھا۔ جب وہ نوجوان اکثر کسی کام سے عصر کی نماز کے بعد وہاں سے گزرتا تو خواجہ اجمیری پر اس کی نظر پڑتی تو یہ حیران ہو جاتا، کیونکہ خواجہ صاحب عصر کے بعد اکثر بیٹھ کر رویا کرتے تھے۔ نوجوان بڑا سادہ تھا، بچپن میں والد فوت ہو گئے، صرف ماں ہی ماں تھی۔ ایک دن اماں سے جا کے کہنے لگا کہ یہ مسلمانوں کا ساتھی روتا کیوں ہے؟ اماں کہنے لگی مجھے کیا پتا، بچہ کہتا ہے کہ میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں کہ تو کیوں روتا ہے۔ 5-10 مرتبہ جب وہ بازار سے یہی دیکھتا ہوا گزرا تو ایک دن بے چین ہو کر سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ حجرے میں گیا تو کہا بابا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ رونا صرف دکھوں میں آتا ہے، شیخ کی یاد آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نا اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تو نے میرے ساتھ مدینے جانا، تو میں نے جناب صدیق اکبر کو روتے ہوئے دیکھا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ محبت میں رونا آتا ہے، محبت میں بھی رویا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ اجمیر سے وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگا میں نے بھی آزمانا ہے۔ اب فرمانے لگے 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ کلمہ پڑھ، دوسرا میرا مرید ہو جا، رونا بھی آئے گا۔ حضرت اجمیری کہتے ہیں کہ اس طرح کر لے۔ کہنے لگا میں اماں سے پوچھ لوں گا۔ اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی نہیں۔ تو اس طرح کر جس طرح بابا کہتا ہے، اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں، جا کے مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا، شام کا کھانا بھی، اور فجر کی سیر میں تو میرے ساتھ جائے گا۔ اب چند مہینے جب گزر گئے، پوری لاؤ لگ گئی تو بابا کہنے لگا بیٹے تیرے 3 چھٹیاں ہیں، 3 دن تو نے مجھ سے ملنے نہیں آنا، بالکل 3 دن کے بعد آنا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اسے پرواہ ہی نہیں تھی، نہ پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ چلا گیا۔ گھر صبح سے شام تک رہا، شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے۔ اماں کہتی بیٹا خیر ہے۔ نوجوان نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی اندر کمی ہے، کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرید۔ اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا۔ کچھ نہیں اماں، کوئی نہیں۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، روشنی غائب ہو گئی، اندھیرا جو چھایا ساری دنیا بستر پر لیٹ گئی تو اس نے اٹھ کر چھت پر ٹہلنا شروع کر دیا۔ بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا ماں پتہ نہیں، کوئی میری نیند اڑا کر لے گیا۔ بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ اماں کوئی نہیں پتا۔ جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دہاڑے مار کے رویا۔ بیٹے کیا ہوا؟ اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، اسے کہے مہربانی کرے، مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں میں رہ سکتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے اماں سیدھا خواجہ اجمیری کے پاس گئی، کہنے لگی مہربانی کرو۔ تو بابا جی کہنے لگے اسے کہنا کہ ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی ٹائم ہے، بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کی قدموں میں گر گیا۔ کہنے لگا خدا کے واسطہ ان سے کہو کہ میرا نہیں گزارا ہوتا، اگر اب اس کی دید کا نشانہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی، کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا کیا رشتہ ہے، میں تو ماں ہوں، اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پیچتا ہے، جب وہ روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے، مہربانی کر کے اس سے دید کا نشہ دے دیں، مجھے اس سے یہ حال نہیں دیکھا جاتا۔ تو آپ فرمانے لگے ماں تو ویس کرنے کی ہو تو میرے رسول دیدار کا منع کر دیتے ہیں، تو ماں بن کے آئی ہے، فرمایا اسے جا کے کہہ آ جا۔ اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑ لگا دی اور آ کر کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق دے رہے تھے، کتاب کھلی ہوئی تھی، مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی۔ آگے کھڑا ہو گیا، ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازے پر بڑی دیر سے کھڑا رہا، یہ نظر اٹھائی، اس کی طرف دیکھا، بس دیکھتا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ تو حضرت اجمیری نے مسکرا کر ایک جملہ کہا، فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے، پتہ چل گیا۔ دوڑ کے قدموں میں آیا تو پھر لوگوں کو کہتے ہیں وہ آیا تو آنسو حضرت اجمیر کے بھی نکل پڑے۔ فرمانے لگے بیلی ساری رات سویا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں سویا، تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی تو نے نہیں کھائی؟ حضور نہیں کھائی۔ فرمایا میں نے بھی نہیں کھائی۔ یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی، تھوڑی ہوتی ہے، اگر تو نے کھائی نہیں تو میں نے بھی کب کھائی؟ میرے بھائی ہمارے شیخ نے مریدوں کو محبت نبھانا سکھائی ہے۔ یہ تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اپنی مریدوں سے محبت۔